بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ مردمان اردو برائے جماعت افتم، آج مورخہ 9 ستمبر 2020۔ آج کے سبق کا نام واحد جمع، جو کہ نردبان اردو کے صفحہ نمبر 38 پر واقع ہے، اور اس کے ساتھ مرکب الفاظ جو کہ صفحہ نمبر 39 پر موجود ہیں۔ آج کا یہ سبق پڑھانے سے قبل سبق کے اہم مقاصد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، طلباء کو واحد اور جمع کا تصور دینا، یعنی واحد اور جمع کے تصور سے روشناس کرنا۔ اور نمبر 2، مختلف الفاظ کے واحد کے جمع بنانا سکھانا، اور اس کے ساتھ سبق کے آخر پر دی گئی مشق کو حل کرنا۔ نمبر 4، طلباء کو مرکب الفاظ سے روشناس کرنا، کتاب کے صفحہ پر دی گئے مشق کو حل کرنا۔ حسب معمول آج کی جو اچھی بات ہے وہ بھی آپ تو بتا دیتا ہوں۔ عزت مال اور دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ملتی ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں اگر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو وہ اس کی عزت ہے۔ اس کے لیے یہ ایک اصول ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس مال یا دولت زیادہ ہوگی اس کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف۔ واحد اور جمع، کسی ایک چیز کو ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے واحد کہلاتا ہے، یعنی وہ اسم جو کسی ایک یا اکیلی چیز کو ظاہر کرے واحد ہوتا ہے، اور ایسا اسم جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے جمع کہلاتا ہے۔ یعنی واحد کے لیے ایک آنا اور جمع کے لیے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ آج کے سبق کے مطابق صفحہ نمبر 38 پر کچھ واحد الفاظ ہیں، ان کی جمع بنانی ہے۔ سب سے پہلے واحد لفظ ہے، واحد کی کالم میں فکر، جس کی جمع افکار۔ نمبر 2، فقیر، فقراء۔ نمبر 3، قانون، قوانین۔ نمبر 4، قبور، جو کہ جمع ہے اور اس کی واحد قبر ہے، یعنی قبر کی جمع قبور۔ نمبر 5، قصہ، اس کی جمع ہے قصص، قاف صاد صاد، قصص۔ نمبر 6، قدر، اقدار، قول، اقوال۔ نمبر 8، مسلم، مسلمین،
یا مسلمانان۔ نمبر 9 کمال کی جمع ہے کمالات۔ نمبر 10 کلمہ، اس کی جمع ہے کلمات یا کلام۔ اسی طرح نمبر 11 لطیفہ، اس کی جمع ہے لطائف۔ نمبر 12 لطف، الطاف۔ نمبر 13 لغت، لغات۔ نمبر 14 لمحہ، لمحات۔ نمبر 12 مال، اموال۔ نمبر 13 مجلس، مجالس۔ نمبر 17 مکتب، مکاتب۔ اور نمبر 18 مدرسہ، مدارس۔ نمبر 19 مقام، مقامات۔ نمبر 20 معنی، معانی۔ میم عین الف آ نون چھوٹی یہ نی، معانی۔ تو یہ کچھ 20 مختلف الفاظ تھے جو واحد تھے، ان کی جمع میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کو آپ نے مکمل بھی کرنا ہے کچی پینسل کے ساتھ، اسی کے اوپر بک کے اوپر صفحہ نمبر 38۔ نیکسٹ یہ الف جز تھی، اب اس کی بے جز کو پڑھنا ہے۔ جز بے میں کچھ مشق ہے جس میں سوال لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل جملوں کے سامنے کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کی جمع بنا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ سب سے پہلے تو کوسین کیا ہے، یعنی 2 بریکٹس، بریکٹ کا شروع کرنا اور بریکٹ کو بند کرنا اور اس کے اندر کوئی لفظ لکھنا، یعنی 2 بریکٹس جو ہیں، چھوٹی بریکٹ چھوٹی بریکٹ کے اندر جو لفظ دیا ہوا ہے، مختلف جملے ہیں 5، اور ان 5 جملوں کے سامنے مختلف الفاظ ہیں جو واحد ہیں اور وہ کوسین کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے جمع بنا کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ، بڑھئی کے پاس بہت سے ڈیش ہیں، کوسین کے اندر لکھا ہوا ہے آلہ۔ آلہ کی جمع آلات، الف مد آ، لام الف لا، تے ساکن، آلات۔ آپ نے اس کے اندر جمع بنا کے آلات لکھنا ہے۔ نمبر 2 انسان ڈیش سے پہچان بتاتا ہے، لفظ جو کوسین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہے وصف۔ آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے اور وصف کی جمع ہے اوصاف، الف و او، صاد الف صاف، فے ساکن، اوصاف۔ انسان اوصاف سے پہچان بناتا ہے۔ نمبر 3 مرزا غالب کے بہت سے اشعار پسند کیے جاتے ہیں، شعر ہے تو اس کی جمع اشعار ہے، الف شین عین الف آ، رے ساکن، اشعار۔ شعر کی جمع آپ نے لکھنی، اشعار پسند کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 کشمیر میں برف باری کے ڈیش قابل دید ہوتے ہیں، کوسین کے اندر لفظ منظر لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے اور منظر کی جمع مناظر، میم نون الف نا، زیر زر، مناظر۔ اس کے بعد نمبر 5
اس رسالے میں کئی دلچسپ ڈیش موجود ہیں۔ قوسین کے درمیان میں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے کہانی۔ کہانی کی جمع کہانیاں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے لفظ کہانیاں جو ہے وہ خالی جگہ میں لکھنا ہے، اور اس طرح یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس رسالے میں کئی دلچسپ کہانیاں موجود ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 38 جو کہ واحد جمع ہیں، ان کو مکمل کیا ہم نے۔ ابھی نیکسٹ صفحہ نمبر 39 ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ مرکب الفاظ۔ سب سے پہلے تو مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں اس کو واضح کر دیتا ہوں آپ کو۔ مرکب الفاظ کی تعریف۔ مرکب کو انگلش میں کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے تعریف اس کی یوں ہوگی، یعنی مرکب جو ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے معنی اور مفہوم واضح ہو سکے، مرکب الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی دو الفاظ یا دو سے زیادہ ہوں اور پھر ان کو ملانے سے ان کا معنی اور مفہوم بھی واضح ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تعریف ہو گئی مرکب الفاظ کی۔ اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 39 کی جز الف۔ درج ذیل الفاظ کے ساتھ ایک اور لفظ لگا کر مرکب الفاظ بنائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی کرنا یوں ہے کہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لفظ دیا ہوا ہے اور دوسرا ساتھ جوڑنا ہے، اور جوڑ کر پھر نیا لفظ جو بنے گا وہ ایک مرکب بنے گا، اور اس سے معنی اور مفہوم بھی واضح ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا جملہ بھی بنانا ہے۔ سب سے پہلے مثال کے طور پہ لفظ جوڑ دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مرکب جو بنایا ہے توڑ کا لفظ لگا کر جوڑ اور توڑ، جوڑ توڑ بنا دیا۔ اور جیسے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جوڑ توڑ، جوڑ کے توڑ یا توڑ کے جوڑ عموماً یوں ہوتا رہتا ہے۔ املا اور جو الفاظ کی عبارت کو پڑھتے ہوئے یہ ہوتے ہیں عموماً۔ تو اس لحاظ سے یہ لفظ جوڑ توڑ مرکب ہو گیا، توڑ کو ملایا۔ یہاں میں بتاتے جاؤں ساتھ ہی کہ جو یہ جز الف ہے اس کے بالکل نیچے آپ غور فرمائیں تو آپ نے جو الفاظ کے ساتھ دوسرا لفظ لگانا ہے اس کے لیے ممکنہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، جہاں پہ دہاڑ، پٹ، پھوڑ، مشتی، اوٹ، گسوٹ، کسوٹ اور شور، یہ لفظ دیے ہوئے ہیں جو ممکنہ ہیں، ان کو لگا سکتے ہیں آپ۔ جیسے سب سے پہلے جو لفظ دیا گیا ہے الفاظ میں اور پھر اس کا مرکب بنانا ہے آپ نے، جیسے دھینگا ہے۔ ممکنہ الفاظ میں سے مشتی کو لے کے آپ دھینگا کے بعد اس کو جوڑیں گے تو دھینگا مشتی بن جائے گا۔ لڑائی جھگڑا جیسے ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو مکے مارنا، مار داڑ کرنا۔ جملہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں کہ بس میں مسافروں کی دھینگا مشتی ہو رہی تھی، یا کوئی آپ بنا سکتے ہیں مزید مطلب کو سمجھتے ہوئے۔ نیکسٹ نمبر 2 مار۔ ممکنہ الفاظ میں سے دہاڑ کا لفظ ساتھ جوڑا، مار پہلے اور بعد میں دہاڑ، مار دہاڑ۔ اور اس کو لوٹ مار کہتے ہیں آپ، اس کے معنی میں یہ آتا ہے۔
بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار دہاڑ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جملہ اور بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ نمبر 3، توڑ کا لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ممکنہ الفاظ میں سے پھوڑ کو ساتھ جوڑنا ہے، تو توڑ پھوڑ بن جائے گا، اور پھر آپ نے غصہ جو ہے نا اس کے ساتھ جملہ بنانا ہے۔ جیسے غصہ میں توڑ پھوڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مزدوروں نے ہڑتال کے موقع پہ عمارتوں کی توڑ پھوڑ کی وغیرہ، اس طرح کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ٹال۔ ٹال کے ساتھ ممکنہ الفاظ میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ جوڑنا ہے۔ اس میں مٹول کا لفظ یوز ہوتا ہے ٹال کے ساتھ، ٹال مٹول، اگرچہ وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن آپ اپنی طرف سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ ٹال مٹول کرنا، بہانے بنانا، اس طرح کا آپ کوئی جملہ بنا سکتے ہیں۔ عام طور پر بچے جو ہے نا ہوم ورک چیک کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اس طرح۔ نمبر 5، زور۔ اس کے ساتھ نیچے سے شور کا لفظ جوڑنا ہے، زور شور، بہت زیادہ زور شور، اس کا معنی آتا ہے جیسے آج کل زور شور سے بارش ہوتی ہے وغیرہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6، لفظ ہے جٹ، اور نیچے سے ممکنہ الفاظ میں سے پٹ کا لفظ جوڑیں تو جٹ پٹ بن جاتا ہے، یعنی فوری طور پر اس کا جملہ بنا سکتے ہیں آپ۔ ذہین طلباء جٹ پٹ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں، فوری طور پر کرتے ہیں، اس طرح کوئی اور بھی آپ بنا سکتے ہیں مزید جملہ۔ لوٹ، نیچے سے کھسوٹ کا جو ممکنہ لفظ ہے وہ ساتھ جوڑ کے ملک دشمن لوگ عموماً لوٹ سوٹ سے کام لیتے ہیں، یوں جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 7 مختلف الفاظ تھے، اور پھر ان کے آپ نے نئے مرکب الفاظ بنائے، پھر ان کے جملے بنائے۔ اپنے طور پر بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ ممکنہ الفاظ میں سے آپ نے پہلے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ جوڑنا ہے اور نیا مرکب بنا کے پھر اس کے معنی کے مطابق آپ نے جملہ بنانا ہے۔ آئیے نیکسٹ اس کی بے جز جو ہے صفحہ نمبر 39 پر جز بے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے مرکب الفاظ علیحدہ کیجیے۔ جملے لکھے ہوئے ہیں، 5 جملے ہیں مختلف۔ آپ نے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور جو اس میں مرکب الفاظ آپ محسوس کرتے ہیں ان کو آپ نے الگ کرنا ہے، انڈر لائن کر کے آپ نے آگے مرکب الفاظ کا ایک کالم بنا ہوا ہے، اس میں آپ نے وہ لفظ لکھ دینا ہے۔ ہر جملے کے اندر ایک مرکب لفظ ہے جس کو آپ نے انڈر لائن کر کے پھر مرکب الفاظ کے کالم جو بنا اس کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ نمبر 1، گرمی میں اس کا گھر آتش خانہ تھا۔ آتش خانہ لفظ، آتش خانہ جو ہے، خانہ گھر کو کہا جاتا ہے، آتش خانہ، یہ آتش خانہ کو نکال کے آپ نے مرکب الفاظ میں لکھ لینا ہے، یہ مرکب ہے۔ نمبر 2، آنن فانن وہ اسپتال پہنچ گیا۔ آنن فانن یہ ایسا ہے جو مرکب ہے، اس کو آپ آگے لے سکتے ہیں۔ آنن کے ساتھ فانن جوڑا گیا، ایک مرکب لفظ بن گیا، اس کو آپ مرکب کے کالم میں لکھیں گے۔ نمبر 3، وہ لڑ جگڑ کر اپنا حق لے لیتا تھا۔ لڑ جگڑ یہ 2 جو الفاظ ہیں جو کہ مرکب بنتا ہے جن سے، لڑ جگڑ کو علیحدہ کر کے لکھنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ نمبر 4، غلط سلط کام کرنے سے بہتر ہے نہ کرو۔ یہاں لفظ غلط سلط کو آپ نے الگ کر لینا ہے۔ اور نمبر 5، دراصل وہ بہت ذہین طالب علم ہے۔ جہاں پہ
در اصل بھی ایک مرکب ہے اور ذہین طالب علم جو ہے یہ بھی ایک مرکب ہے. آپ اس کو انڈر لائن کر کے آپ آگے لکھ سکتے ہیں. تو یوں بچوں یہ آج ہم نے صفحہ نمبر 37 تا 39 دو مختلف جو صفحات ہیں ان کو مکمل کیا. واحد جمع اور پھر مرکب الفاظ آپ نے یہ تمام تر جو آج پڑھے ہیں واحد جمع اور مرکب الفاظ جو ہیں ان کو لیکچر کو سنتے ہوئے اپنی بک پر لیڈ پنسل سے یعنی کچی پنسل سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اور آج کا یہی آپ کا کام بھی ہے اور آج کا جو لیکچر ہے اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.